اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ یہ بنی نوح آدم کے لیے بنایا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا، لیکن یاد رہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر اس تخلیق کے خالق کو یاد کر کر اس کا شکر ادا کرنا۔ اے اللہ تو نے سورج بنایا، اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو ہم تو اندھیرے کے خوف سے مار دیے جاتے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے، اور بہت ساری چیز ہیں۔ یا اللہ یہ چاند کا آنا، چاند کا جانا، پھلوں میں مٹھاس کا اترنا، فصلوں کا پکنا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام اور اس قدرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہی ذات ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی سب کو پالنے والا۔ تو یہ بالخصوص طریقے سے ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر یہ سال کا اختتام ہو رہا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ اس سال میں ہماری کیفیت کیا رہے۔ یہ سال اگر 2022 آیا تھا پچھلے سال، آپ میں سے بیٹھے کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، یہ کتنے سال آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں ہمارے زندگی میں۔ یہ سال تو ہر سال آ رہا ہے، لیکن یہ سوچیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی ذات کو منہمک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اگر میں اپنی ذات کو رب کے احکامات کے تابع نہیں کر رہا تو یہ آنے والی گھڑیاں میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ یاد ہے کہ ہمیں تو ہر گھڑی ہر لمحے کا یہ جواب دینا ہے، بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہے۔ اور جناب بس سال آیا، سب لوگ آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں معاشیت میں، تو ہم حقیقت میں اگر اپنے آپ کو یاد الہی سے غافل رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم جیسا نامراد کوئی شخص نہیں۔ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جوانی کے بعد جب عمر ڈھلتی ہے تو اس کی صلاحیتوں میں کمی واقع ہوتی ہے، اس کے توانائی کے اندر ایک کمی واقع ہوتی ہے۔ تو ہم کس شوق میں ہیں اور اس پر سوچنا چاہیے کہ 2022 کے اندر ہم نے کیا کیا اہداف حاصل کیے، ہمارے نماز و روزوں کا کیا حال رہا، ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا حال رہا، محارم سے جو ہے وہ ہمارے دیگر تعلقات رہے وہ کیسے رہے، والدین کی خدمت میں کیا سلسلہ رہا، حلال کمایا یا نہیں کمایا، لوگوں کو ویزا رسانی کی یا نہیں کی۔ یہ اس چیز کی فکر کا نام ہے کہ کہیں یہ سال بھی غفلت میں تو نہیں گزر گیا، کہیں یہ سال بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر تو نہیں گزر گیا۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے، بالخصوص اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تمام کی تمام انڈسٹریز، تمام کے تمام ادارے کہ جو اچھے مربوط ہوتے ہیں ان کے یہاں ایک اچھا آڈٹ کا نظام ہوتا ہے سالانہ، وہ ایک ایک اشیاء کو، ایک چھوٹے سے تنکے کو بھی گنتے ہیں کہ جناب کیا آیا اور کیا گیا۔ لیکن ہماری زندگی اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، ہمیں صحت عطا کی ہے، صلاحیت عطا کی ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، اور ہم یہ حساب نہیں لگاتے کہ یہ صلاحیتیں اللہ کی یاد میں گزر رہی ہے یا غفلت میں گزر رہی ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کے نام پر ہمارے یہاں غل غپاڑے کیے جاتے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے۔ اگر آپ بڑے اسپتالوں میں جائیں تو ایمرجنسی کی صورت میں کئی ایسے بچے آپ کو نظر آئیں گے، ناگین چلتے نظر آئیں گے، مسافر کہ بھائی جو ہے اندھی گولی کا شکار ہو گئے، کہیں سے گولی آ لگی، کسی کا کوئی نقص آیا ہو گیا، معمولی ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہے؟ نہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے کام تو یہ ہے کہ بندہ مومن اس پورے سال میں اپنی غفلتوں سے توبہ کر کر آنے والے سال پر اپنے رب سے یہ وعدہ کرے کہ میرے مولا جو گزر گیا سو گزر گیا، تیری غفلت سے گزرا، تیری یاد کی غفلت میں گزرا ہے، لیکن آنے والا ہر لمحہ اب تیری یاد میں گزرے۔ یہ تحریہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی ذات وہ غفور الرحیم ہے، وہ ایسی رحمت والا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر ندامت کے ساتھ اپنے جرم کا اقرار کرے، جرم کو قبول کرے، دنیا کی ہر عدالت میں جب جرم کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے وہ رب کیسا رہے
بلکہ اس کو جزا یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، لیکن ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے تو بنے، اپنے جرم کا اقرار کرنے والے تو بنے کہ یا اللہ ہم نے غفلت میں گزارا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر غفلت کی چادر موٹی سے موٹی چلی ہوتی جا رہی ہے۔ جو حال 2020 میں تھا نمازوں کا، اس سے بدتر 21 میں ہوا، اس سے بدتر 22 میں ہوا کہ جناب بس جمعے والے دن آ گئے، بس آئے اور فارمیلٹی پوری کی۔ نہ نمازوں کا حال ہے، نہ روزوں کا حال ہے، نہ زکاتوں کا پتہ ہے، نہ حسن سلوک کا پتہ ہے، نہ والدین سے احسان کا پتہ ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل پر ایک غفلت چھائی ہوئی ہے۔ تو پھر یہ شب و روز ہمارے لیے باعث عزت نہیں ہوں گے، باعث ذلت ہوں گے کہ جب ہمارا نامہ اعمال بروز محشر ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنے شب و روز کو پڑھ کر سنا۔ تو یہی ایک بنیادی بات ہے کہ یہ سال گزر رہا ہے، اپنی زندگی پر نظر کیجئے کہ کیا غفلت میں گزرا، کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، زہد و تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو یاد الہی سے معطر کرنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ سے محبت سے معطر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ شب و روز ہماری رب کی یاد میں گزرے۔ اور پھر یہی ہو کہ جب یہ سال مکمل ہو تو ہم کہیں سبحان اللہ، میں پہلے سالوں میں ایسا تھا لیکن رب کی یاد نے اس سال کو میرے لیے باعث برکت بنا۔ تو ہر وہ گھڑی جو اللہ کی یاد میں گزرے تو بندہ مومن کے لیے برکت والی ہے، جو غفلت میں گزرے، معصیت میں گزرے، گناہوں میں گزرے وہ جو ہے نحوست والی ہے۔ تو ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم نے اس سال کے اندر کیا پایا ہے، الٹے سیدھے چکروں میں نہیں پڑنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے میرے مولا آنے والا سال ہمارے لیے باعث برکت بنا، حلال کھانے کمانے والے بنا، ہمارے آنے والے معاملات میں آسانی فرما، اپنی رحمت جو ہے وہ شامل حال فرما کہ اس آنے والے سال میں ہم پنج وقتہ نمازی بن جائے، ہم زہد و تقوی والے بن جائے، ہماری زبانوں پر ذکر و درود جاری ہو جائے، ہمارے معاملات بہتر ہو جائے، ہمارے رزق میں ایسی برکت ہو جائے کہ بظاہر کم ہو لیکن میرے اہل و عیال میں کفالت کر جائے۔ کہ دعائیں آپ بالخصوص کریں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اور اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے امن و امان کا سال بنائے۔ جو معاشی بدحالی اور سب کچھ آپ سب کے سامنے ہے، ضرورت اس قدر کی ہے کہ ہم فردی کردار بھی ادا کریں کہ یہی سوچ رہے جناب بس یوں ہو جائے، سیاستدان یوں کرے، وزیر اعظم یوں کرے، اور اپنا حال یہ ہو کہ بددیانتی کے عروج پر ہو اور ہم سوچیں ہم پر حکمران اور امین اور ساجد مسلط ہو جائے، تو یہ خام خیالی ہے۔ اللہ کریم ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور آنے والا سال ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔